انتہائی قابل صد احترام اکابر علماء کرام، صدر جلسہ، معزز بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، قابل صد احترام پردہ نشین مائیں اور بہنیں، اس وقت میں کافی دیر ہو چکی ہے اور ہم سب بے چین ہیں۔ ہماری ریاست کرناٹک ہی کے نہیں بلکہ ملک کے ممتاز عظیم المرتبہ شخصیت، صاحب نسبت، بزرگ عالم دین، جو بہت لمبا سفر کر کے ہمارے درمیان تشریف لائے ہوئے ہیں، حضرت اقدس کا خطاب، صدارتی خطاب ہم سب کو سننا ہے۔ اکابر کی موجودگی میں طالب علموں کی بات گستاخی سے محسوس ہوتی ہے۔ حضرت مولانا نعیم صاحب اشاعتی دامت برکاتہم ناظم جامعہ حضا کا حکم ہوا کہ کچھ باتیں تو عرض کی جائیں، تو حضرت کے حکم پہ کھڑے ہو گئے، لیکن اصل خطاب اور اس اجلاس کا کلیدی خطاب جو ہے ہمیں صدر اجلاس سے سننا ہے۔ حضرت الحمدللہ یہاں تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ ہماری ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے، مرد حضرات سے بھی گزارش ہے کہ انتہائی اطمینان و سکون کے ساتھ تشریف رکھیں۔ حضرت والا کا انتہائی اہم اور پرمغز جو ہے خطاب ہوگا۔ حضرت ہمیں اپنی انتہائی قیمتی نصیحتوں سے نوازیں گے۔ دو چار باتیں میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھ کر اپنی جگہ لے لیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا یہ مدرسہ جامعہ فاطمہ نسوان، جس کے 8ویں سالانہ اجلاس میں ہم سب شریک ہیں، اس کے قیام کو کم و بیش 11 سال اس وقت میں مکمل ہو رہے ہیں اور اس کے سالانہ اجلاس میں ہم لوگ شریک ہیں۔ اس ادارے کا قیام کن بنیادوں پر ہوا، کن مقاصد کے تحت میں ہوا، یقیناً آپ حضرات ابھی ناظم جامعہ سے سنا۔ یقیناً میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے خادم القرآن، خادم المساجد حضرت مولانا غلام محمد وستانوی صاحب دامت برکاتہم کو اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں بے پناہ برکتیں نصیب فرمائے، صحت میں، سلامتی میں بے پناہ برکتیں نصیب فرمائے، ان کا سایہ تادر قائم و دائم نصیب فرمائے۔ حضرت کی دوررس نگاہوں نے جو محسوس کیا اور چھوٹی بچیوں کو لے کر 3 سال مدرسے کے ماحول میں ہاسٹل میں رکھ کر ان کی جو ذہن سازی دینی اور ایمانی اعتبار سے کرنے کا جو منصوبہ بنایا ہے، یقیناً یہ لائق ستائش اور لائق تقلید اور لائق مبارکباد کام ہے۔ حضرت کی دوررس نگاہوں نے دیکھا، چونکہ آج کل عام طور پر لوگوں میں یہ محسوس ہوتا ہے، لوگوں کا یہ مزاج بنا ہوا ہے، میں ماں بہنوں سے خاص طور پر یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے عام طور پر ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کی دینی بنیادوں پر، اسلامی بنیادوں پر، شرعی بنیادوں پر ہم تربیت نہیں کرتے۔ عام طور پر جب ماؤں کو توجہ دلائی جاتی ہے، والدین کو توجہ دلائی جاتی ہے، تو ان کی زبان پر ایک ہی جملہ ہوتا ہے، وہ جملہ یہ ہے کہ ابھی تو یہ بچے ہیں نا، ابھی تو بچے ہیں، ان کی عمرش کیا ہے، ابھی جو ہے ان کے دودھ کے دانت ہی نہیں نکلے، ابھی انہوں شریعت کے مکلف ہی نہیں بنے، ابھی ان کے اوپر نماز ہی فرض نہیں ہوئی، ابھی وہ شریعت کے احکام کے مخاطب ہی نہیں بنے۔ اس قسم کے بہانے بازیوں سے ہم جو ہے ہمارے چھوٹے آنے والی نسل کو، ان کے بچپن کو غیر اسلامی اور غیر شرعی تہذیب اور کلچر میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ بچپن کے اندر وہ لباس جو پہنتے ہیں غیر شرعی پہنتے ہیں، ان کی ساری ایکٹیویٹی، ان کا سارا کھیل کود کا نظام، ان کے سارے شوقوں کی بنیاد سب کے سب غیر اسلامی بلکہ غیر شرعی بلکہ بے دینی پر مبنی ہوتی ہے۔ عام طور پر یہ دیکھنے میں آتا ہے، اور بچپن میں نہ ان کی دینی بنیادوں پر ذہن سازی کی جاتی ہے، نہ انہیں عقیدوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے، نہ توحید سمجھایا جاتا ہے، نہ رسالت سمجھائی جاتی ہے، نہ آخرت سمجھائی جاتی ہے، کچھ بھی نہیں سمجھایا جاتا ہے، کچھ بھی نہیں سمجھایا جاتا ہے۔ میں یہاں پر رک کر آپ کو ایک بات بتاؤں، اس وقت میں پوری دنیا میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے پوری دنیا کے اندر قیادت کر رہا ہے، اس پوری دنیا کے اندر ایک چھوٹا سا رقبہ جن کی تعداد افراد کے اعتبار سے مٹھی بھر کہی جاتی ہے، اور جو قرآن کے ارشادات کے مطابق غضب کے، لعنت کے مستحق ہے، جسے ہم اسرائیل کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں۔ مٹھی پر لوگ ہیں جو قابض مقبوضہ زمین پر جو ہے قبضہ جمائے بیٹھے ہیں،
اور نہتے فلسطینیوں پر آئے دن ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتے ہیں، لیکن پوری دنیا میں اس وقت میں سائنس کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، جدید جو ہے ویژن کے اعتبار سے اپنا لوہا منوا چکے ہیں۔ تو میں چند دن پہلے جو ہے ایک اخبار پڑھ رہا تھا، اس میں جو ہے عرب کا اخبار تھا، اس میں ایک عرب اخبار کے رپورٹر نے اسرائیل کے وزیر تعلیم کا انٹرویو لیا، اسرائیل کے ایجوکیشن منسٹر کا انٹرویو لیا ایک عرب کے رپورٹر نے۔ اس نے عرب کے اسرائیل کی تعلیم اور ترقی اور ٹیکنالوجی میں ترقی کی بنیادوں کو دریافت کیا، بہت سارے سوالات کیے، اس نے 56 سے زائد سوالات کیے، اور وہ اسرائیل ایجوکیشن منسٹر نے ان سارے سوالات کے جوابات دیے۔ لیکن اس میں سے ایک سوال میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس نے سوال کیا رپورٹر نے ایجوکیشن منسٹر سے کہ بھئی کیا بات ہے کہ آپ کی قوم اپنے مذہب پر مضبوط رہتے ہوئے اور مذہب کے لیے جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور ہر وقت مذہب کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور آئے دن ملکوں سے بھیڑتے رہتے ہیں، اور اپنی جان کو ہتھیلی میں لے کر میدان عمل میں آتے ہیں، اور پھر جو ہے اسی طریقے سے وہ پوری دنیا میں سائنس کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، آئی ٹی کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے پوری دنیا پر حکمرانی کر رہے ہیں، قیادت کر رہے ہیں۔ اس ترقی کی وجہ کیا ہے؟ آپ کا ایجوکیشن سسٹم کی خوبی اور خصوصیت کیا ہے؟ ایک عرب رپورٹر نے اسرائیل کے ایجوکیشن منسٹر سے، وزیر تعلیم سے سوال کیا، تو میں اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ سنیں، سر کے کانوں سے نہیں بلکہ دل کے کانوں سے سنیں۔ اس نے جواب دیا کہ جب کبھی بھی ہمارے تعلیمی اداروں میں، چاہے وہ گورنمنٹ کے ادارے ہو، چاہے وہ پرائیویٹ ادارے ہو، جب کبھی بھی کوئی باپ، کوئی ماں اپنے بچے کو لے کر آتی ہے تو سب سے پہلے اس کا انٹرویو ہوتا ہے اس اسٹوڈنٹس کا اور اس طالب علم کا، کہ اس بات کا انٹرویو نہیں لیتے کہ اسے ABCD آ رہا کہ نہیں آ رہا، اسے A فار ایپل، B فار بال پڑھنے آ رہا کہ نہیں آ رہا، اسے رائمز اور جو فروٹس اور ویجیٹیبلز کے نام یاد ہے کہ نہیں ہے۔ یہ جو ہے ہم ہرگز جو ہے اس کا سوال نہیں کرتے، انٹرویو لیتے ہیں کہ وہ مذہب کی بنیادی تعلیم سے واقف ہے کہ نہیں ہے، ہماری مذہبی کتاب پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا۔ ہمارے ملک میں باضابطہ قانون ہے کہ جب تک بچہ 7 سال تک یا 9 سال تک پوری مذہبی بنیادی تعلیم حاصل کرے گا، تورات کو اس کو پڑھے گا، جو بھی موجودہ تحریف شدہ کتاب مذہبی جسے وہ مانتے ہیں، اس کتاب کو پڑھے گا، اس کتاب کو سمجھے گا، عیسائی بنیادی عقائد کو جان لے گا، تب ہم جو ہے اپنے اسکولوں میں اور اپنے انسٹیٹیوٹ میں اس کو ایڈمیشن لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو، یہ وہ قوم ہے جس کی برائی کرتے 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 اور جس پر لعن طعن کرتے کرتے ہماری زبانیں نہیں تھکتی۔ صبح سے لے کر شام تک ہم ہر جو ہے مشکل اور مصیبت کو انہی کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہ یہودیوں کی سازش ہے، اسرائیل کی سازش ہے۔ یقیناً وہ ہماری ملامت کے حقدار ہیں، ہماری پھٹکار کے حقدار ہے، کیوں نہ ہو۔ قرآن نے کہا فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، قرآن نے کہا تو ہم کیوں نہیں کہیں گے۔ لیکن میرے دوستو، غور فرمائیے کہ کوئی آدمی کے اندر کوئی خصوصیت ہوتی ہے، کوئی خوبی ہوتی ہے، کوئی کمال ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ ترقی اور کامیابی کی بلندیوں پر پہنچتا ہے، اگرچہ کہ وہ جو ہے کامیابی ظاہری ہے اور وہ کامیابی بے حیثیت اور ناپائیدار ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے تو ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ تعلیم ہمیں مذہب اسلام نے دی تھی۔ آج ہم دیکھتے ہیں اچھے اچھے دیندار لوگ ہیں، صف اول کے مصلی ہیں، حاجی صاحب ہیں، امیر صاحب ہیں، سب ہیں، لیکن بچیوں کو، اپنے بچوں کو بچپن کے اندر دین کی بنیادی تعلیم دینے کا مزاج نہیں ہے، بلکہ کپڑے جب غیر اسلامی پہنتے ہیں، کوئی ٹوکتا ہے کہ آپ کا گھر تو دینی مزاج کا ہے، آپ کی بچیاں غیر اسلامی لباس پہنی ہوئی ہیں، تو فوراً یہ کہہ دیتے ہیں
کہ نہیں صاحب ابھی تو بچی ہے نا، اس کی عمر کیا ہے ابھی، یہ جملے کہتے ہیں۔ لیکن آپ غور فرمائیے، میری ماں بہنوں سے میں درد دل کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ غور کیجئے میری ماں بہنوں، بہت ٹھنڈے دل سے سوچئے، کبھی تعلیمات اسلام کو، کبھی تعلیمات نبویہ کو سامنے رکھ کر غور کیجئے کہ اسلام اور صاحب اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ ایک ماں، ایک باپ اپنی اولاد کی تربیت کب سے شروع کرے۔ اگر ہم سوال کریں تو کوئی کہتا ہے کہ 15 سال سے شروع کریں، 20 سال سے شروع کریں، 10 سال سے شروع کریں، 7 سال سے تربیت شروع کریں۔ لیکن آپ کو میں بتاؤں، یہ ایک بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں کہ اسلامی تعلیم ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک ماں باپ کو جب اولاد کو وہ دیندار بنانا چاہتے ہیں، اولاد کو جب وہ نبی کا وفادار بنانا چاہتے ہیں، اولاد کو جب وہ نبی کا سچا عاشق بنانا چاہتے ہیں، تو پھر انہیں اپنی اولاد کی دین و ایمان کی بنیاد پر تربیت کا آغاز کب سے کرنا چاہیے؟ تعلیمات اسلامیہ ہم کو یہ بتاتی ہے کہ جب ایک باپ، جب ایک مرد اپنی شادی کا ارادہ کرتا ہے، اپنی شادی کا ارادہ کرتا ہے، ابھی وہ باپ نہیں بنا، ابھی اس کا نکاح بھی نہیں ہوا، ابھی اس کا بیٹا یا اس کی بیٹی اس کی بیوی کے پیٹ گوک میں جنم نہیں لی، ابھی شادی بھی نہیں کیا، شادی کا ارادہ کر رہا ہے، تو اس وقت میں شریعت اسلامیہ تعلیم دیتی ہے کہ بھئی تم اگر شادی کرنا چاہتے ہو، نکاح کرنا چاہتے ہو، تو ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہاری اولاد کے حق میں بہترین ماں ثابت ہو سکے، اولاد کے حق میں بہترین ماں ثابت ہو سکے۔ آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ نسوان میں صرف 6 سال سے بچوں کو کیوں لیتے ہیں، ان کی ہوشش کیا رہتی، ان کی عقلش کیا رہتی، وہ کیا سمجھیں گے دین کی باتوں کو، وہ کیا سمجھیں گے قرآن کی باتوں کو۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمیں ہمارا دین کہتا ہے کہ جب آپ شادی کا ارادہ کر لیں، اس وقت میں اولاد کی تربیت کی فکر شروع کر دو، ایسی عورت سے نکاح کرو جو عورت آپ کے اولاد کے لیے بہترین ماں ثابت ہو سکے، اس لیے کہ اس کا گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے، اس کی تربیت ہی سے بچے پلتے بھی ہیں، اور اسی کی دعاؤں سے، اسی کی تربیت سے، اسی کی تڑپ اور اسی کی لگن سے بچے ولایت کے مقام کو پہنچتے ہیں، محبوب خدا کے منصب کو پہنچ سکتے ہیں۔ اس لیے شریعت کہہ رہی کہ بھئی وہیں سے تربیت شروع کرو جب تم نکاح کا ارادہ کر رہے ہو۔ نبی فرماتے ہیں کہ جب تم بیوی سے ملاقات کرو، شیطان سے پناہ مانگ کر کرو تاکہ اولاد میں شیطان کا اثر داخل نہ ہو سکے۔ جب بچہ یا بچی حمل میں ہو، اس وقت میں آج کی سائنٹسٹ نے یہ تحقیق کر دیا ہے، اور سائنٹیفک تحقیقات اور ریسرچ ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ اگر عورت جو ہے حمل کے زمانے میں، امید کے زمانے میں خوشحال رہتی ہے، ہنسی خوشی کا مزاج رہتا ہے، تو بچہ خوشحال پیدا ہوتا ہے، ہنسمکھ مزاج پیدا ہوتا ہے، اور جو لڑائی اور ٹینشنوں میں رہتا ہے وہ ویسا بچہ جب پیدا ہوگا، تو ماں اگر ٹینشن میں رہتی ہے تو بچہ بھی زندگی بھر فکر مند اور ٹینشن میں رہتا ہے۔ اس وقت کی سائنٹیفک تحقیقات آ چکی ہے، لیکن تعلیمات اسلام، بہرحال اس سلسلے میں بڑی لمبی تعلیمات اسلام ہے جو ہمیں علماء سے سمجھنی چاہیے، جاننی چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی حکم ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے اس کے کان میں اذان دی جائے، اس کے کان میں اقامت دی جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ بچہ ہے، ابھی پیدا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں سمجھ سکتا، کچھ بول نہیں سکتا، کوئی حرکت نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اس کے دل و دماغ میں کانوں کے راستے سے توحید کا سبق پڑھا دو، اسے رسالت کا سبق پڑھا دو، اسے نماز کی طرف بلا دو، اسے کامیابی نماز میں ہے یہ بتا دو، توحید اور رسالت اور نماز کی دعوت اسے اذان و اقامت کے ذریعے سے دے دی جائے۔ کب؟ جب ابھی وہ پیدا ہوا ہے، ابھی اس نے دنیا کی کوئی آواز نہیں سنی، وہ دنیا کا کوئی بول نہیں بولا، اس وقت میں شریعت کہہ رہی ہے کہ اسے توحید کا سبق سنا دیا جائے، اسے رسالت کا سبق سنا دیا جائے، اسے نماز کی طرف دعوت دے دی جائے، اور یہ بتا دیا جائے کہ نماز ہی کے اندر اس کی کامیابی ہے،
اور توحید اور اللہ کے علاوہ کسی اور کے معبودان باطلہ کا انکار کرا دیا جائے، یہ کب؟ جبکہ وہ ابھی ہوش میں آیا ہے، ابھی دنیا میں آیا ہے۔ نبی فرما رہے کہ جب وہ بڑا ہو جائے اور بولنے کے لائق ہو جائے تو اس کا پہلا بول اللہ ہو، جب وہ سمجھنے کے لائق ہو جائے تو اسے دینی بنیادوں پر اس کی ذہن سازی کی جائے، اس کی تربیت کی جائے۔ میرے بھائیوں، بچے ٹیپ ریکارڈ کے مانند ہوتے ہیں، ماں باپ کو دیکھ کر سنتے بھی ہیں، ماں باپ کو دیکھ کر سمجھتے بھی ہیں، گھر کے ماحول سے نسلوں کی ذہن سازی ہوتی بھی ہے۔ اس وقت میں پوری دنیا یہ کوشش کر رہی ہے دوستو، پوری دنیا یہ کوشش کر رہی ہے، ہر اعتبار سے کر رہی، چہاروں سمتوں سے کر رہی ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ کے غلام، یہ آنے والی نسلیں، ان کا نام عبداللہ ہو، ان کا نام عبد الرحمن ہو، ان کا نام عائشہ اور فاطمہ ہو، انہوں عید الفطر عید الاضحیٰ پڑھ لیں، اسلامی چند تہوار، اسلامی چند ایکٹیویٹی اور اسلامی چند رسومات کر لیں، لیکن ان کی ذہنیت اور ان کا فکر، ان کی سوچ، ان کی تمنائیں، ان کی آرزوئیں سب کچھ مشرکانہ اور ملحدانہ ہو جائے، اس کے لیے چہاروں سمتوں سے دشمنان اسلام کوشش کر رہی ہے اور مسلسل لگی ہوئی ہے۔ ہم ہی ایک غافل قوم اور بے حس قوم ہے کہ ہم ایسی نسلوں کی پرورش کریں کہ ہمارے والدین کو اس بات کی تو فکر ہے کہ میرا بچہ کیا کھائے گا، میرا بچہ کیا پیے گا، میرا بچہ کیا پہنے گا، لیکن اس بات کی فکر نہیں ہے کہ میرے بچے کو ایمان کی حالت میں موت آئے، میرے بچے کی قبر جنت کی کیاری بن جائے، میرا بچہ پل صراط پر جنت بجلی کی طرح گزر جائے، وہ رسول اللہ کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینے والا بھی بنے۔ اس بات کی تو فکر ہے کہ میری بچی کو آؤٹرس میں 50 پلانٹس بنا کر دے دوں، وہ میرے بعد کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرے، کسی کے بھکاری نہ بنے، اپنے بلبوتے پر جیے، اس کی تو فکر ہر باپ کو ہے، ہر ماں کو ہے۔ اس کے لیے فکریں کر رہے، محنتیں کر رہے، جدوجہد کر رہی، لیکن دشمن صبح سے لے کر شام تک یہی فکر کر رہا ہے کہ آپ کی آنے والی نسلیں انجینئر رہے، لائر رہے، ڈاکٹر رہے، سب کچھ رہے، IAS IPS بنے، سب بنے، لیکن مسلمان نہ رہے۔ اس کے مکمل منصوبہ بند انداز میں کوششیں کی جا چکی ہے۔ یہ کوشش تو اسی وقت میں جب 1857 کے اندر لارڈ میکالے نے دارالعوام لندن کے اندر جو بل پاس کی تھی، اس کے اندر جب اس نے نظام تعلیم اس ملک میں جاری کرنے کا ارادہ کیا تھا، اسی وقت میں ہمارے اکابر نے بالخصوص حجت الاسلام حضرت نانوتوی نفر اللہ مرقدہ نے انگریزی تحریک اور سامراجی تحریک کے خلاف میں ان مدارس کی بنیاد رکھی تھی۔ انہوں نے اسکولوں کے راستے سے، کالجز کے راستے سے بچوں کو عیسائی ذہنیت میں منتقل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، تو ہمارے اکابر نے محمدی ذہن، مدنی ذہن اور اسلامی ذہن بنانے کے لیے جو ہے مدارس دینیہ کی بنیاد رکھی اور کہا، قوم کے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، تم ہمیں اپنا بچہ دو، تم ہمیں اپنا بچہ دو، ہم کھانے کا انتظام کریں گے، ان کے کپڑوں کا انتظام کریں گے، ان کے تعلیم کا انتظام کریں گے، قوم کے ایک ایک فرد سے سوال کریں گے، اللہ سے مانگیں گے اور ان بچوں کو تعلیم دیں گے قرآن کی، حدیث کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میرے دوستو پورے بر صغیر میں الحمدللہ آج اسلام پوری شان و شوکت کے ساتھ میں الحمدللہ چمک رہا ہے، دمک رہا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں، جو لوگ نیوز وغیرہ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، انہیں جاننا ہوگا، سمجھتے ہیں کہ ابھی دسمبر کے مہینے میں 2-3 مہینے پہلے جو پارلیمنٹ کا آخری سیشن ہوا تھا، آخری سیشن تھا دسمبر کے مہینے میں، اور 22 دسمبر کو ہمارے پارلیمنٹ میں بل منظوری دی گئی ہے۔ وہ بل تھی NEP کی، اس ملک میں نیو ایجوکیشن پالیسی کو باضابطہ طور پر نافذ کرنے کا آرڈر پارلیمنٹ نے دے دیا ہے، باضابطہ طور پر دے دیا ہے۔ اور پھر زہر قسمت کے سب سے پہلے کرناٹکا اسمبلی نے اسے منظور بھی کیا، ایکسپٹ بھی کیا اور پوری ریاست کے اندر نافذ بھی کر دیا، اسی سال سے نافذ بھی کر دیا۔ جن کے بچے اسکولوں سے وابستہ ہے وہ جانتے ہیں کہ اس سال جو ہے کرناٹکا کے اندر شاید اس وقت میں چل بھی رہے ہیں
5th क्लास और 8th क्लास का बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा है, जो अब तक नहीं था, पिछले कई बरसों से नहीं था, अब आ चुका है। अब वो लोग जो है बाज़ाब्ता इस सिलसिले में सिलेबस तैयार कर चुके हैं, कानून बना चुके हैं। आप जानते हैं 2014 से इस मुल्क में जो पार्टी हुकूमत कर रही है वो कोई सियासी पार्टी नहीं है, वो न कोई काम अपनी सियासत की रोटियां सेकने के लिए कर रही है। मुसलमानों को अच्छी तरीके से ज़हन दिमाग में रख लेनी चाहिए कि जो हमारी रियासत में हो या मरकज़ में हो, जो पार्टी बरसर इख्तिदार है वो सियासी पार्टी नहीं है, एक खालिस मजहबी जमाअत का सियासी शोबा है। एक मजहबी जमाअत का एक खालिस, एक मखसूस ज़हनियत जिसके पीछे कारफरमा है, उसका एक सियासी शोबा है जो खालिस अपना एक मखसूस मनसूबा बंद अंदाज में हुकूमत पर आई गई नहीं बल्कि लाई गई है। और 2014 से एक के बाद एक बिल मंजूर करती जा रही है और इस शिद्दत के साथ, इस ताकत के साथ, इस क़ुव्वत के साथ बिलें एक के बाद एक मंजूर की जा रही है कि पूरा मुल्क सरापा एहतजाज बन चुका। लेकिन इसके बावजूद ये लोग एक बिल लेने के लिए पीछे हटने को तैयार नहीं, पूरा मंसूबा बंद अंदाज में, पूरी फुल प्लानिंग के साथ में बाज़ाब्ता मैदान में आए हुए हैं और इस्लाम और इस्लामी अहकामात बिलखुसूस औरतों के हवाले से एक के बाद एक कानून ला रहे। ट्रिपल तलाक के मसले से लेकर हिजाब और पर्दे तक का एक एक मसला, और आखिर में ताबूत की एक आखिरी कील ठोक दी उन्होंने। NEP और RTE का जो कानून लाया है वो कानून ऐसा है कि उस कानून के ख़िलाफ़ में हिंदुस्तान का कोई शहरी एहतजाज भी नहीं कर सकता। NRC, NPA में और ट्रिपल तलाक में, हिजाब के मसले में सुबह लोग जो है माशाअल्लाह एहतजाज में आए और पूरा मुल्क सरापा एहतजाज बन गया। लेकिन NAP का जो कानून लाया गया वो इस अंदाज से लाया गया कि कोई भारतीय, चाहे वो मुसलमान हो कि क्रिश्चन हो, कोई एहतजाज भी नहीं कर सकता। इस अंदाज से लाया गया है, पार्लियामेंट में मंजूर हो चुका, सदर की दस्तखत हो चुकी। सबसे पहले रियासत कर्नाटका ने उसको अपनी असम्बली में पास भी कर दिया और आइंदा साल या उसके बाद के साल में किसी भी सूरत में वो कानून आएगा। RTE के तहत में 3 साल से लेकर 18 साल की उम्र तक हर बच्चे को, हर हिंदुस्तानी बाशिंदे को वो सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, जिस सिलेबस के अंदर वो एजुकेशन के नाम पर, तालीम के नाम पर और तमद्दुन और तहजीब और भारतीय कल्चर के नाम पर 100% मुशरिकाना सोच और आज से 3000 साल पहले की हिंदुस्तान की जो दियोमालाई तहजीब और कल्चर था उसको भारतीय कल्चर के नाम से नाफिज कर चुके हैं। मेरे भाइयों, इस वक़्त में अगर मुसलमान माएँ और मुसलमान वालिदैन ख्वाब गफलत में रहेंगे तो आज से 25 बरस पहले, 40 बरस पहले शायद अली नदवी ने बल्लल्लाहु मक़दहू ने हालात को देखकर फरमाया था, उस वक़्त में फरमाया था कि मुसलमानों, अगर तुम अपने औलाद की दीन और ईमान की फ़िक्र नहीं करोगे तो खुदा की कसम कल हशर के मैदान में मुसलमान नस्लों के माँ बाप और दादा दादी बनकर नहीं उठाए जाओगे। और हज़रत ने फरमाया कि देखो, बे औलाद और बेदीन औलाद कितनी बदनसीब होती है। जो लोग कुरान के तर्जमे को पढ़ते हैं वो जानते होंगे सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने एक तकवीनी वाक़या हज़रत खिज़र और हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बताया था। वाक़या पूरे सूरह कहफ के अंदर मौजूद है। उसमें आपने कुरान को सुनने वाले, समझने वाले सुने होंगे कई मरतबा कि हज़रत खिज़र ने एक छोटे से बच्चे को जो है कत्ल कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस पर गुस्सा भी हुए, सवाल भी किया कि इस मासूम को आपने क्यों कत्ल किया। तो उस वक़्त में हज़रत खिज़र ने जो जवाब दिया था वो जवाब यही था कि ये बच्चा बड़ा होकर बेदीन बनेगा और इसके वालिदैन दीनदार है, तो लिहाजा उसको जीने का कोई हक़ नहीं है। एक तकवीनी निज़ाम था, अगरचे के तशरीई अहकाम में इसके हम मुकल्लफ नहीं हैं, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि इस वाक़े से हज़रत ने फरमाया कि देखो, बेदीन नस्ल छोड़ेंगे तो उसकी तो नहूसत ये है कि उन्हें जीने का भी हक़ नहीं। लेकिन इस वक़्त में पूरी मुशरिकाना नस्ल को
تیار کرنے کے لیے حکومت ہندوستان نے پورا منصوبہ تعلیم کے راستے سے بنایا ہے۔ اس وقت میں ایسے ادارے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو 3 سال کے لیے اپنے مدرسے کی چہار دیواریوں میں رکھتے ہیں اور رکھ کر انہیں توحید کا سبق، رسالت کا سبق، آخرت کا سبق، ایمان کیا ہے، رسالت کیا ہے، آخرت کیا ہے، عقیدے کیا ہے، عبادات کیا ہے، دین کی بنیادی تعلیم دیں گے تو انشاءاللہ ایسے بچے جو مدارس کی چہار دیواری میں 3 سال بتا کر باہر نکلیں گے اور نکل کر عصری تعلیم پڑھیں گے، لیکن ضمانت دی جا سکتی ہے اور قسم کھا کر کہا جا سکتا ہے کہ یہ بچے انشاءاللہ جس میدان میں بھی جائیں وہ سب بن سکتے ہیں، لیکن کبھی دین و ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ یہ حضرت سمیہ کی وارث بن سکتی ہے کہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر سکتی ہے، لیکن دین و ایمان کا سودا نہیں کر سکتی۔ میرے دوستو، ہمیں ایسی نسلیں تیار کرنا ہے، ایسی نسلیں کہ بچپن کے اندر انہیں چند دعائیں، چند حدیثیں رٹانے سے کام نہیں چلے گا، ہرگز نہیں چلے گا۔ آپ کو میں بتاؤں، اس وقت میں پچھلے 12 سالوں سے ہندوستان کی سرزمین پر جتنے فلم بنتے ہیں، جتنے سیریل بنتے ہیں، موبائلوں میں جتنا ایک ایک گیم تیار ہوتی ہے، ان سب کے پیچھے اگر کوئی ذہنیت کار فرما ہے تو وہ یہی ہے کہ جو اس فلم کو دیکھے گا، جو اس سیریل کو دیکھے گا، اس کے اندر 2 برائیاں پیدا ہو جائے گی۔ نمبر 1، شرک سے محبت پیدا ہو جائے گی اور توحید سے نفرت ہونا، اور دوسرا بے حیائی کا مزاج پیدا ہو، بے حیا کرنا اور مشرک بنانا۔ ایک ایک فلم، ایک ایک سیریل، ایک ایک گیم کے ذریعے سے یہی ذہنیت دی جا رہی ہے، اور اب تعلیم کے راستے سے یہی جو ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ حیا کی چادر کو تار تار کر دیا جائے اور توحید و رسالت اور آخرت کے عقیدے کو مسمار کر دیا جائے۔ ایسے وقت میں میرے دوستو آپ سے ہاتھ جوڑ کر ہم اپیل کرتے ہیں فاطمہ نسوان کے اس عظیم اسٹیج سے کہ بھئی اللہ کے واسطے اپنی نسلوں پر رحم کرو، اپنے بچوں پر رحم کرو۔ دیکھیے کتنی محنتوں کے ساتھ یہ دین ہم کو ملا ہے، یہ دین ہم کو آسانی سے نہیں ملا۔ اس دین کے لیے ہمارے نبی کا خون بہا ہے، اس دین کے لیے ہمارے نبی پر پتھر برسائے گئے ہیں، اس دین کے لیے ہمارے نبی فقر و فاقہ کو برداشت کیا ہے، اس دین کے لیے ہمارے نبی کے 1 نہیں 2 نہیں، نبی کی زندگی میں آپ کی بنات اطہار کے جنازے اٹھے ہیں، آپ کے صحابہ کے جنازے اٹھے ہیں۔ اس دین کے لیے صحابہ نے کیسی قربانیاں دی، نبی نے کیسی قربانیاں دی، اہل بیت نے کیسی قربانیاں دی ہے۔ بہت زیادہ قربانیوں کے ذریعے سے یہ دین ملا ہے۔ اس دین کا اتنی آسانی کے ساتھ ہم سودا نہیں کر سکتے۔ ہمیں اپنی نسلوں میں مزاج بنانا ہوگا حضرت بلال کا، ہمیں اپنی نسلوں میں مزاج بنانا ہوگا حضرت خباب کا، ہمیں اپنے نسلوں میں مزاج بنانا ہوگا حضرت سمیہ، حضرت خنسہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی رضی اللہ عنہ کا۔ ان جیسے جانثاروں جیسا مزاج بنانا ہوگا جو اپنے جسم کے ٹکڑے کروا سکتے ہیں، اپنے گھر بار کو اپنی آنکھوں کے سامنے اجڑتا ہوا دیکھ سکتے ہیں، اپنے ملک کو، اپنے وطن کو، اپنے خاندان کو، اپنے بچوں کو، سب کچھ کو لٹتا پٹتا دیکھ سکتے، لیکن دین و ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ ابھی ہم چند دن پہلے حیدرآباد میں ملک ایک عظیم شخصیت حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت فرما رہے تھے کہ دیکھو 2014 کے بعد اب تک جتنے قوانین آئے ہیں، چاہے وہ NRC کا قانون ہو، NPR کا قانون ہو، ان سب سے خطرناک قانون NEP نیو ایجوکیشن پالیسی کا قانون ہے۔ اس لیے کہ NRC کے ذریعے سے کیا ہوگا، ہماری شہریت چھین لی جائے گی، ہمیں جو ہے کسی محصور جگہوں پر لے جا کر بند کر دیا جائے گا، کسی طریقے سے ہماری جو طے شدہ زندگی ہے ہم گزار لیں گے اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ لیکن اس سے کیا ہوگا، NRC سے ہمارا گھر ویران ہوگا، ہماری جائیدادیں قلب ہو جائے گی، لیکن
NEP کے ذریعے سے ہماری نسلوں کے دین و ایمان کا سودا ہمیں کرنا پڑے گا، اور یہ اتنی خطرناک پالیسی ہے، اس کو سامنے رکھ کر میرے بھائیوں ہمیں بہت زیادہ ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ بچپن سے بچوں کی دینی بنیادوں پر تربیت کرنی پڑے گی۔ اس کے لیے سب سے پہلا کام اور سب سے ضروری کام یہ ہے کہ والدین کو دیندار بننا پڑے گا، گھر کے ماحول کو دینی مزاج بنانا پڑے گا۔ سادی سی بات ہے، اگر ہم نل کے ذریعے سے جیسا پانی چاہتے ہیں تو ٹنکی میں ویسا ہی پانی بھرنا پڑے گا۔ سیدھی سی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ درخت سے ہم جو پھل چاہتے ہیں وہی بیج ہمیں بونا پڑے گا۔ ہم بے دین رہ کر بچوں کو دیندار بنائیں، ہماری بہنیں بے حیا رہ کر اپنی بچیوں کو باحیا بنائیں، یہ صبح قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اللہ جس کے ہاتھ میں ہدایت مقدر کر دے وہ الگ بات ہے۔ اس لیے میری ماں بہنوں، کم از کم ان حالات میں فیصلہ کریں، ہماری بہنیں فیصلہ کریں، ہمارے بھائی فیصلہ کریں، ہم دیندار بنیں گے، ہمارے گھر کے ماحول کو دیندار بنائیں گے، اور ہمارے بچوں کو ذہن سازی، توحید، رسالت، آخرت، اللہ سے محبت، قرآن سے محبت، نبی سے محبت، صحابہ سے محبت، اہل بیت کی محبت، ان کے دل و دماغ میں، ان کی رگ و ریشے میں، ان کے جسم میں جس انداز سے خون بہہ رہا ہے اس سے زیادہ طاقت و قوت کے ساتھ یہ توحید و رسالت اور آخرت، اللہ رسول، صحابہ اور اہل بیت کی محبت بہے اور ان کے دل و دماغ میں آ جائے، اور ہر چیز کو وہ قربان کر سکے لیکن ان 6 چیزوں کو کبھی قربان نہ کر سکے۔ اس کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی چاہیے، کوششیں کرنی چاہیے۔ اس کے لیے ایسے ادارے ہیں، ان اداروں کو ہمیں ہر حال میں مضبوط کرنا ہوگا۔ NEP RTE کے ذریعے سے جو قانون لایا گیا ہے وہ خالصتاً مذہبی اداروں کو، مدارس دینیہ کو ڈیمیج کرنے اور کمزور کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ ایسے وقت میں مسلمانان ہندیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مدارس کو مضبوط کرے، پہلے سے زیادہ مضبوط کرے، پہلے سے زیادہ تعاون کرے، پہلے سے زیادہ اپنے جگر پاشوں کو مدارس کے حوالے کرے، اس لیے کہ یہ مدارس زندہ رہیں گے تبھی ہماری نسلوں میں دین و ایمان باقی رہے گا۔ یاد رکھیں، اگر ان مدارس کو زد پہنچتی ہے، نقصان پہنچتا ہے تو کسی اور کا کچھ نہیں ہوگا، دین اور اسلام کا نقصان ہوگا۔ اس لیے جیسا کہ ابھی حضرت مولانا نعیم صاحب نے فرمایا کہ رمضان المبارک آ رہا ہے، آپ میں سے ہر بھائی کی، ہر بہن کی ذمہ داری ہے، یہ جو فاطمہ نسوان میں جو کام ہو رہا ہے وہ بنیادی سطح کا کام ہے۔ ایک بچی کو 3 سال رکھ کر ان کی دینی اور ایمانی ذہن سازی کی جائے گی، کل کو وہ ماں بنے گی تو ایک ایمانی اور دینی ماں بنے گی، اور ایک بچی جب پڑھتی ہے اور اس کا ایمانی ذہن بنتا ہے، ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ 7 نسلیں بن جاتی ہے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان مدارس دینیہ کو مضبوط کریں، دست تعاون کو دراز کریں۔ لوگ کہنے والے کہتے ہیں، نام رکھنے والے رکھتے ہیں، انگلیاں اٹھانے والے اٹھاتے رہتے ہیں، لیکن اس وقت میں بہرحال جو کچھ بھی ہے، مدارس جس اعتبار سے بھی کام کر رہے ہیں، بلا مبالغہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ موجودہ زمانے میں دین و اسلام کے محافظ یہی مدارس دینیہ ہیں۔ محافظ، حفاظت کا کام مدارس سے ہو رہا ہے، اور ساری تحریکیں ہیں اس سے اشاعت کا کام ہو رہا ہے، اور یہ مدارس دینیہ حفاظت دین کا کام کر رہی ہیں۔ اس لیے میرے ماں بہنوں اور بھائیوں، آپ کی ذمہ داری ہے ان مدارس کو مضبوط کریں۔ 500 سے زائد طالبات کو آئندہ سال رکھنے کا عزم کیا گیا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے آپ اپنے محلے میں، اپنے خاندان میں، اپنی بستیوں سے جو ہے تشکیل کر کے لا کر مولانا کے حوالے کریں۔ بچیاں رہیں گی، 3 سال رہیں گی، تعلیم حاصل کریں گی، آگے بڑھیں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ اور توفیق عمل نصیب فرمائے، اور اس ادارے کو بے پناہ ترقیات سے نوازے۔ میں آخر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ادارے کے تمام معلمین، معلمات، منتظمین۔ ماشاءاللہ ہمارے طالبات نے تعلیمی انداز میں بہت بہترین انداز میں مظاہرہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی محنتوں کو قبول فرمائے، آمین وآخر دعوانا۔